سر بطور سابق سفیر امریکہ آپ یہ بہتر جانتے ہیں کہ وہاں پالیسی سازی صرف ایک فرد کے ہاتھ میں نہیں ہوتی بلکہ ادارے، اسٹیبلشمنٹ اور اسٹریٹجک کمیونٹی بھی اثر انداز ہوتی ہے. تو ایسے میں جب بیانات ایک طرف اور پریکٹیکلی اقدامات جو ہے وہ دوسری طرف ہوں، کیا ہمیں اصل پالیسی کو بیانات سے الگ کر کے پڑھنا چاہیے اور اس کیس میں اصل ڈائریکشن کیا نظر آتی ہے؟ یہ ایک مختلف امریکہ ہے. یہ وہ امریکہ نہیں جو میں نے دیکھا تھا. میں 2024 تک امریکہ میں پاکستان کا سفیر رہا اور بائیڈن ایڈمنسٹریشن کا دور تھا، اور پہلے بھی میں امریکہ میں رہ چکا ہوں. تو یہ ایک مختلف دور ہے. اس میں جو سب سے قداور شخصیت ہیں وہ صدر ٹرمپ ہیں، اور خارجہ پالیسی ہو یا دفاعی پالیسی ہو یا تجارتی پالیسی ہو یا معاشی پالیسی ہو، وہ فیصلے کرتے ہیں. اور ان کا ٹروتھ سوشل اکاؤنٹ جو ہے وہ دنیا کو سگنلز دیتا ہے. اس کی وجہ سے جو ہے اس میں جو ان کی ٹویٹس آتی ہیں، ٹویٹس نہیں جو پوسٹ آتی ہیں، اس کی وجہ سے ساری عالمی منڈیوں میں اتار چڑھاؤ رہتا ہے. اس کے بعد جو ہے لوگ جو ہے اپنی دفاعی پلاننگ اس کے مطابق کرتے ہیں. تجارت اور معاشی امور کے بارے میں وہ اس کی روشنی میں فیصلے کرتے ہیں. تو وہاں فرد واحد نے ایسی طاقت حاصل کی ہے جس کی نظیر امریکی سسٹم میں نہیں ملتی، کیونکہ انہوں نے اس جنگ کا آغاز کیا کانگریس سے نہیں پوچھا جو ان کے آئین کا تقاضا ہے، اور اسے آپریشن کر رہے ہیں. آج کہہ رہے ہیں، آج تک اسے آپریشن کہہ رہے ہیں، جنگ نہیں کہا. حالانکہ انہوں نے وزیر دفاع کا عہدہ بدل کے وزیر جنگ کر دیا ہے. تو یہ ہے کہ یہ ایک غیر معمولی دور ہے. اس دور میں آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے صدر ٹرمپ بالکل ایک بادشاہ کے طور پر فیصلہ کر رہے ہیں، اور ان کے ہیں رفقا، اور ان کی ساری کے سارے ڈپلومیسی اور فیصلے بھی ٹویٹر پہ، ان کے سوشل میڈیا پہ ہی چل رہے ہیں. سر مذاکرات کا اگلا راؤنڈ شروع ہوتا ہے تو آپ کے ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتا دوں آپ کے پہلے سوال کے جواب میں. وہ یہ دیکھیے کہ اس وقت جو ہے عام طور پہ وزیر خارجہ جو ہوتے ہیں وہ کسی جو سفارتی کوشش کرتے ہیں، تو اس وقت مارکو روبیو ہیں ان کے سیکرٹری آف اسٹیٹ. وہ ان کا رول ثانوی ہے. جو بڑا رول ہے وہ اسٹیو وٹکاف کا ہے، اور ان کے بردر ان لا، صدر ٹرمپ کے بردر ان لا جو ہے جیرڈ کشنر کا ہے. تو یہ بھی ایک آپ کو چیز نظر آتی ہے کہ اس وقت روایتی انداز میں سفارتکاری نہیں ہو رہی. اس کا ہر راستہ جا کے صدر ٹرمپ کے اوپر رکتا ہے. بالکل صحیح. جی آپ پوچھ رہی تھی سوال پوچھ رہی تھی. جی میں یہ کہہ رہی تھی کہ اب جو اسلام آباد ٹاکس کا جو اگلا راؤنڈ شروع ہوتا ہے تو آپ کے ایکسپیرینس میں سب سے بڑا چیلنج کیا ہوتا ہے؟ کیا اعتماد کی کمی، زمینی حقائق، یا فریقین کے اندرونی سیاسی دباؤ؟ اور ان تینوں میں سے کون سا فیکٹر زیادہ فیصلہ کن ثابت ہوتا ہے؟ اور کیا امریکہ اور ایران کی قیادتیں واقعتاً کسی ایک نقطے پر متفق ہو سکتی ہیں؟ یہ تینوں چیزیں انفلوئنس کریں گے ٹاکس کو، لیکن اس سے پہلے اعتماد سازی کا آپ نے لفظ استعمال کیا. تو اعتماد کے لیے ضروری ہے کہ امریکہ اپنا بلاکیڈ ختم کرے. جواباً ایران جو ہے وہ اپنا ہرمز کو کھولے. اور میں جب یہ کہتا ہوں کہ امریکہ یہاں محاصرہ ختم کرے، یعنی یہ جو اس نے گلف آف عمان میں کیا ہوا ہے ایران کی بندرگاہوں کے خلاف، تو اس میں یہ ہے کہ وہ ممکن ہے اپنی افواج یہیں رکھیں، جو ان کے بحری بیڑے ہیں ان کو یہیں رکھیں، لیکن یہ ہے کہ کم از کم یہ محاصرہ ختم کر دیں جو ایرانی بندرگاہوں کے خلاف انہوں نے لگایا ہوا ہے. دوسرا جو ہے، جیسا میں نے کہا کہ ایران جواباً جو ہے آبنہ ہرموز کو فری نیویگیشن کے لیے آزاد کر دے. تو اس طریقے سے پہلے اعتماد سازی ہو چکی ہوگی. اس کے بعد جو لبنان کے سلسلے میں یاد رکھیے کہ وہ بھی 10 روزہ جنگ بندی ہے، یعنی وہ بھی عارضی جنگ بندی ہے. تو ابھی بھی اس جنگ بندی کی اسرائیل خلاف ورزیاں کر رہا ہے، لیکن 10 روز گزرنے کے بعد اگر اس نے پھر جو ہے تابڑ توڑ حملے کر دیے، کیونکہ اس نے لبنان کے ایک علاقے کے اوپر قبضہ کر لیا ہے، تو اس قبضے کی وجہ سے یہ پورے کا پورا جو امریکہ اور ایران کے مذاکرات متاثر ہو سکتے ہیں. پھر جو ہے جو تیسرا مسئلہ ہے جس کو صدر ٹرمپ کہتے ہیں کہ وہ ان کے لیے اہم ترین مسئلہ ہے، وہ ان کے نیوکلیئر ڈیل کا ہے. اور نیوکلیئر ڈیل میں جو ہے ایران افسودگی کرے گا نہیں کرے گا، افسودگی کرے گا تو کس حد تک کرے گا، اور اس کے بعد یہ ہے کہ اس کا جو دورانیہ کیا ہوگا، کیا اسے ہمیشہ کے لیے پابند کر دیا جائے گا. اگر ایران مان جائے کہ اس کے اوپر تھوڑی سی پابندی ہو، کوئی مورٹوریم ہو، تو وہ 5 سال کے لیے ہوگا، 20 سال کے لیے ہوگا، غیر معینہ مدت تک ہوگا. تو یہ وہ سوالات ہیں. اور ایران کے نقطہ نظر سے یہ ہوگا کہ کیا ان کے اوپر تمام معاشی پابندیاں اٹھائی جا رہی ہیں، کیا ان کے منجمد اثاثے
واگزار کیے جا رہے ہیں، یہ وہ معاملات ہیں جس کے اوپر جو ہے گفتگو ظاہر ہے مشکل ہوگی، لیکن اگر دونوں طرف پولیٹیکل ول اور مینڈیٹ ہے تو وہ ان مسائل کا حل ڈھونڈ سکتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ آخر میں سردار صاحب، بھارت کی بات کرنا آج بڑا اہم ہے کیونکہ پہلگام واقعے کو 1 سال ہو چکا ہے اور پاکستان سمیت مختلف حلقوں کی جانب سے اسے ایک فالس فلیگ آپریشن قرار دیا جاتا رہا، جس کے بعد بھارت نے فوری طور پر پاکستان پر الزام عائد کیا اور خطے میں کشیدگی بڑھی، جنگ ہوئی جس میں بھارت رسوا ہوا، بلکہ بری طرح سے رسوا ہوا۔ آپ بطور کشمیری اور سابق صدر آزاد کشمیر اس پورے بیانیے کو کیسے دیکھتے ہیں، خاص طور پر آج 1 سال بعد جب پاکستان دنیا میں امن اور طاقت کا نشان ہے جبکہ بھارت سفارتی طور پر تنہا ہو چکا ہے؟ پاکستان نے جو فیصلہ کن شکست دی، تاریخی شکست دی ہندوستان کو گزشتہ برس، تو اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرف جو ہماری مشرقی سرحد ہے اس نے پھر کوئی اور شرارت نہیں کی، زبانی دھمکیاں دیتے رہے ان کے جو خاص طور سے وزیر دفاع ہیں، وہ یہ کہتے رہے کہ ہم حملہ کرنے والے ہیں، آپریشن سندور جو ہے ابھی نامکمل ہے، لیکن پھر انہوں نے ہمارے مغربی سرحد کے اوپر جو حملے کروائے، یعنی جو ان کے وہاں پراکسیز ہیں ان کے ذریعے، وہ تحریک طالبان پاکستان ہو یا دوسرے جو تھے آپریٹرز تھے، یا پھر جو افغان طالبان کو بھی انہوں نے قائل کیا کہ پاکستان کے اوپر حملے اور چاہیے۔ افغان طالبان نے بھی بڑے عرصے تک جو ہے ان کو اجازت دے دی، تحریک طالبان پاکستان اور دوسرے دہشت گرد گروہوں کو، کہ وہ پاکستان کے اوپر حملے کرتے رہے۔ جی، تو ہندوستان نے پاکستان کے اوپر براہ راست ظلم شروع کر دیا، کشمیریوں کے اوپر بھی ظلم کرتے رہے، تو اس لیے یہ کہ پاکستان اس حالت جنگ میں، میں سمجھتا ہوں وہ یہ گزشتہ برس جو ہے پاکستان ایران کے ساتھ، معاف کیجیے گا، ہندوستان کے ساتھ ہاں، حالت جنگ میں رہا ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان نے ایران کے سلسلے میں بہت تعمیری کردار ادا کیا ہے۔ ابھی بھی جو ہے لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں، آج کل یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ پاکستان کی دنیا بھر میں اتنی عزت ہوئی، اس کے بعد جو ہے واشنگٹن اس کی تعریف کرتا ہے، تہران اس کے اوپر اعتماد کرتا ہے، خلیجی ریاستیں جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ دفاعی اور سیاسی اور اسٹریٹجک تعلقات چاہتی ہیں، تو ایسے پس منظر میں، اور یورپ جو ہے وہ پاکستان کی تعریف کرتا ہے، یورپ، آسٹریلیا، کینیڈا، جاپان، سارے ممالک، تو کیا اس وقت جو ہے پاکستان کو اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مسئلہ کشمیر کو دوبارہ بین الاقوامی ایجنڈے پہ نہیں رکھ دینا چاہیے؟ اور جس طریقے سے پاکستان کی کوشش سے یہ میں امید کرتا ہوں کہ دنیا میں امن قائم ہوگا، تو کیا کشمیر کے مسئلے کو، دیرینہ مسئلے کو حل نہیں کیا جا سکتا؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت سنہری موقع ہے اور اس کا استعمال کرنا چاہیے۔ اور پاکستان کی سیاسی ساکھ اتنی بڑھ چکی ہے کہ وہ 2 فرنٹس کے اوپر کام کر سکتا ہے، ایک یہی مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے، اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کی معاشی ترقی کے لیے ایک طاقتور پاکستان ہی، یعنی معاشی طور پر طاقتور اور مستحکم پاکستان ہی کشمیر کے لیے بھی اچھی بارگیننگ کر سکتا ہے۔